بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام محمد عرفان شاکر، چک نمبر 169 مراد ڈاروں والا ایریا، تحصیل چشتیاں، ضلع بہاول نگر۔ آج ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ہمارا چینل شاکر کسان ٹپس چینل ہمیشہ فصلات، سبزیات اور باغات کے اوپر کوشش کرتا ہے کوئی نئی انفارمیشن آپ تک پہنچائی جائے۔ تو آج کا ٹاپک کافی دوستوں کی جو فرمائش پر کپاس کے اوپر جو ویڈیو بننے جا رہی ہے، تو ٹاپک جو ہے وہ بارشوں کے بعد آنے والے مسائل اور کپاس کی جو شترائی ہے اس کے حوالے سے اس میں آنے والے جو گند کے مسائل ہیں، جڑی بوٹیوں کے مسائل ہیں، اس کے اوپر ہم بنائیں گے آج کی ویڈیو۔ تو سب سے پہلے میں دوستوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا چینل شاکر کسان ٹپس چینل جو نئے دیکھنے والے دوست ہیں وہ ان کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بٹن ضرور دبایا کریں تاکہ اس طرح کی نئی انفارمیشن بھری ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں، اور آگے دوستوں کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ہر وہ دوست آپ کی وجہ سے انفارمیشن حاصل کر سکے جس طرح آپ کے تک پہنچی ہے۔ تو میں سٹارٹ کرتا ہوں ویڈیو کی ٹاپک کی جانب آتا ہوں کہ ابھی اللہ کے فضل و کرم سے کافی خشکی کے بعد بران رحمت برسی، خوب برسی، کہیں جگہوں پر تو بہت ہی زیادہ جو بارشیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے نرمے کی فصل کچھ لوگ ڈر رہے تھے، کالیں بھی آ رہی تھی کہ ابھی ہمیں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، مزید بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے تو اس کے اوپر ہم کون سے اقدامات اٹھائیں جس سے ہم ہر آنے والے مسائل، بیماریاں، جڑی بوٹیوں کے مسائل سے بچ سکیں۔ تو سب سے پہلے میں بارش کے پانی کے حوالے سے بات کروں گا کہ جن کھیتوں میں پانی کا ٹھہراؤ ہو جاتا ہے، کھیتوں کی جو سطح ہے وہ نیچے ہے، پانی آس پاس کے کھیتوں کا بھی ان کھیتوں میں اگر آنے کی وجہ بنتا ہے تو اس کھیتوں کا پانی فوراً نکال دیں تاکہ جو پودوں کی جڑیں ہیں وہ کام کرنا نہ چھوڑیں، ورنہ اس طرح آپ کے پودے جو میں دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں یہ پودا مرجھا گیا ہے کیونکہ ابھی موسم بارشوں کی وجہ سے ٹھنڈا لگ رہا ہے لیکن گرمی کا زور وہی ہے۔ یوں ہی آپ کے جو بادل چھٹیں گے، موسم دوبارہ نکھر جائے گا تو گرمی کی جو شدت ہے اسی طرح پھر دوبارہ بحال ہوگی۔ تو جن کھیتوں میں پانی کا جو زیادہ ٹھہراؤ رہے گا وہاں پر جس کو پنجابی میں چک کہتے ہیں، چکڑی سی بن کر جڑوں میں آ جائے گی، وہ جڑیں ورک کرنا چھوڑ دیں گی جس کی وجہ سے آپ کے پودے یا تو پیلا پن کا شکار ہو جائیں گے یا پھر وہ مر جائیں گے جس طرح میں نے آپ کو پودا دکھایا۔ تو جس جگہ پر ڈرل ہوئی ہے اور ان جگہوں پر پانی کا ٹھہراؤ ہونے کا خطرہ ہے تو ان جگہ پر فوراً آپ اگر نہری پانی کے وسائل، آپ کی جو پانی کی وارہ بندی آ جائے، پانی کی جو دن آ جائے تو فوراً اس میں سلفر فلڈ کر دیں۔ یہ نہ سوچیں کہ پہلے ہی پانی ہم نے نکالا ہے تو ابھی، کیونکہ نہری پانی ہمیشہ جلدی سیپج ہو جاتا ہے، جلدی نیچے چلا جاتا ہے تو روم کھول جائیں گے آپ کے جو سلفر فلڈ کرنے سے، تو اس کی پی ایچ بھی کم ہوتی ہے۔ دوسری ہے ہومک ایسڈ، وہ بھی آپ کی زمین کی پی ایچ کو کم کرے گی اور تیزابی جو ہوتی ہے کنڈیشن میں وہ ہوتی ہے کھاد، وہ بھی آپ کی نیچے چل جائے گی، پانی کی جو سطح ہے وہ نیچے رہ جائے گی اور جڑوں کی ورکنگ متاثر نہیں ہوگی۔ یہ تو تھے پانی اور اس کے مسائل۔ تو اس کے بعد جن لوگوں نے فاسفورس، ڈی اے پی نہیں ڈالی تو ان کے لیے بھی ابھی موقع ہے کہ وہ فوراً نائٹروفاس، ڈی اے پی بے شک وہ نہ ڈالیں، اگر ہو سکے تو فاسفورک ایسڈ لیکوڈ فارم میں ہوتی ہے اس کو فلڈ کر دیں، وہ بھی تیزابی ہوتی ہے، اس کے پی ایچ بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے تو اس کو زیادہ اپلائی کریں۔ اگر وہ اویلیبل نہ ہو تو پھر آپ نے نائٹروفاس 23 جس کو ہم کہتے ہیں، عام لوگ کہیں علاقوں میں 23 کو کہتے ہیں، نائٹروفاس کو 23 کے نام سے پکارا جاتا ہے، تو نائٹروفاس کا جو استعمال ضرور کریں کیونکہ فاسفورس کے بنا پودوں کی گروتھ، اس کی سٹیم مضبوط نہیں ہوتی، پودوں کی گروتھ متاثر ہوگی اگر آپ کے فیلڈ میں فاسفورس کی کمی ہوئی تو۔ یہ اس کو چھٹے کی شکل میں دے سکتے ہیں، فلڈ کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے سلفر علیحدہ سے نہیں فلڈ کی تو اس میں شامل کر کے بھی آپ جو سلفر آپ فلڈ کر سکتے ہیں، اس کی پی ایچ بہت کم ہو جائے گی تو آپ کی جو زمین، جو روم ہیں اس کے کھل جائیں گے، جو چیک سی جمی ہوتی ہے لیئر وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ دو چیزیں لازمی اپلائی کریں۔ جو باقی جو کھیلیوں پر لگا نرمہ ہے، کپاس کی فصل ہے،
اس میں بھی اکثر جگہوں پر دیکھا ہے نیچے والی تہہ جو سخت ہوتی ہے تو وہ اس میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس میں آپ صرف اور صرف ہومک ایسڈ فلڈ کر دیں تو وہ اس کی تہہ توڑ دے گا، وہ پانی نیچے چلا جائے گا۔ تو اب آتے ہیں ہم گند کی طرف جو آپ کی جڑی بوٹیاں جن لوگوں نے، تو ہم جس فیلڈ میں کھڑا ہوتا ہوں یہ ہمارا اپنا فیلڈ ہے، تو ہم نے تو کوشش کی جلد لیبر لگا کر بارشوں سے پہلے اس کی مکمل چھترائی اور صفائی کروا دی۔ تو چھترائی کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں گند جو اس کے نیچے آنے والا ہے، گھاس پھوس جڑی بوٹیاں وغیرہ اگیں گی، اس کے اوپر بات کر لوں کہ یہ نہ دیکھیں کہ ہم وتر آئے گا اس کی وہائی کریں گے، اس وقت تک جو اگنے والی جڑی بوٹیاں وہ آپ کی خوراک کا حصے دار بن چکی ہوں گی۔ تو اس کو جتنا آپ نے خرچہ، تیل کی قیمت بھی کافی ہوگی ہے، وہائی کے اوپر کرنا ہے، تو اس سے زیادہ فائدہ آپ کو ہوگا جب آپ لیبر لگا کر اس کو فور و ہاتھ کی مدد سے آرام سے یہ نکل جائے گا۔ کچھ لوگ داتیاں ہاتھ میں پکڑ لیں، جو سخت جان ہوگا اس کو داتی کی مدد سے، دنتری کی مدد سے اس کو اکھاڑ دیں۔ بقیہ جو چوڑے پتے والی جڑی بوٹی ہے وہ تو ہاتھ کی مدد سے آسانی سے اکھڑ جائے گی، اس کو ضرور صفائی کریں۔ یہ جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں یہ آپ کی فصل کی جو گروتھ ہے، اس کی نشو و نما ہے، اس کے پھل لینے کی جو طاقت ہے اس کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے۔ خوراک پہلے ہی ہم نے مہنگی ہونے کی وجہ سے کم ڈالی ہے، تو جو ساتھ جڑی بوٹیاں اگیں گی وہ اس کے حصے دار بن جائیں گی، تو پھر ہم اپنی فصل کو، پہلے ہی فاسفورس کی کمی کا شکار نظر آ رہی ہیں کافی جگہوں پر، تو وہ اس کے حصے دار بنے گی۔ تو یہ آپ نے کام ضروری کرنا ہے کہ فوراً لیبر لگا کر بدتر حالت میں ہی وہائی کا انتظار کیے بغیر اس کی صفائی کروا دیں، تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اور جو ہی آپ کی صفائی ہوئی ہوگی اسی وقت تک وتر بھی آ جائے گا، پھر ہلکا سا آپ ریجر چلا کر جو ڈریل والی فصل ہے اس کو آپ صفائی سے بہائی بعد میں کر لیں گے، تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ فصل کی گروتھ رکے گی نہیں، پیلا پن کا شکار نہیں ہوگا۔ فاسفورس جو نائٹروفاس آپ ڈالیں گے اس سے سلفر ساتھ ڈالیں گے تو آپ کی اور کنڈیشن بہتر ہو جائے گی زمین کی۔ تو اب ہم اس کی چھترائی کا جو مرحلہ ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ بارشیں آگے بہت زیادہ بتائی گئی ہیں، کیونکہ جتنا آپ کا گھنا ہوگا، جو کپاس کی فصل، کپاس کا فیلڈ جتنا گھنا ہوگا، وہ نیچے والا جو پھل ہے، کیونکہ ہائیبریڈ ورائٹیز ہیں جو ابھی بی ٹی کاٹن کاشت ہو رہی ہے، تو اس میں ساتھ ہی پھل لگنا شروع ہو جاتا ہے، یوں اس کی گروتھ سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو جب جتنا گھنا ہوگا، جتنا اس کی گنجان پودے ہوں گے، تو نیچے والا پھل آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو اس کی کم از کم ابھی بارشیں ہو گئیں، جو فصلیں آپ کے ساتھ دینا تھا وہ دے چکی، جو پودے ناگا کا ٹائم بھی نہیں رہ گیا، تو جو بھی آپ کے پاس فصل ہے اس کی چھترائی اچھے طریقے سے کریں۔ گروتھ ابھی بارشیں کافی ہوں گی، گروتھ کی فکر نہ کریں۔ 1.5 سے 1.25 فٹ تک آپ کا پلانٹ ہونا چاہیے، کیونکہ پھر آپ کو ملے گا نیچے والا پھل۔ اس کی خاص خیال رکھیں، جو میں آپ کو دکھاتا ہوں، ہم نے کوشش کی ہے، یہ دیکھیں، یہ تقریباً یہ فاصلہ 2 فٹ، یہ 2 فٹ سے زیادہ، یہ تقریباً 2 سے 2.5 فٹ کہہ لیں اس کو، یہ 2 فٹ، 1.5 فٹ، 2 فٹ کے حساب سے ہم نے اس کی چھترائی کی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ جو پہلا پھل ہے، پچھلے سال ہم نے اس کی چھترائی بہت کم کی تھی، تو ہمیں جو پہلا پھل بہت متاثر ہوا، ہمارے ہاتھ آدھا لگا آدھا گل گیا، تو اس کا بھی خاص خیال رکھیں۔ یہ تھی چند باتیں جو بارشوں کے بعد آنے والے مسائل کی شکل میں آپ کے سامنے آنی تھی، اس کے اوپر غور کریں۔ کپاس کے اوپر میری یہ پہلی ویڈیو ہے، انشاءاللہ جس طرح ہی میرے پاس کوئی اس طرح کا انفارمیشن آئے گی کپاس کے حوالے سے، کوئی بھی اور فصلیں جو بھی میں اپنے فیلڈ میں کاشت کرتا ہوں، میں جا کر یوٹیوبر کی طرح لوگوں کے پاس جا کر ویڈیو نہیں بناتا، ہمیشہ اپنے ہی فیلڈ میں جو ہمارے باغات ہیں ان کے جو ہمارے اپنے فیلڈ ہیں اس کے اوپر میں ویڈیو بناتا ہوں۔ ابھی کپاس کا فیلڈ ہے، بارشیں ہوئیں، سوچا دوستوں نے بھی کالیں کی تو اس کے اوپر ایک تھوڑی سی انفارمیشن ٹائپ ویڈیو بنا دوں۔ تو یہ تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اگر ہم اس کو فالو کریں تو ہم اچھی پیداوار لے سکتے ہیں۔ صفائی کا خاص خیال رکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ جن لوگوں نے ڈی اے پی نہیں ڈالی، نیچے کھادیں نہیں ڈالیں، وہ اس کے اوپر نائٹروفاس، سلفر، یوریا، سلفر، جو نائٹروفاس پلس سلفر، اس طرح اس کو ڈال دیں۔ اور اوپر جو آنے والے مسائل ہیں، جس طرح وہ جو ہی ظاہر ہوں گے، وہ موقع کی مناسبت سے کون سے ہم نے اس کے اوپر اسپرے کرنے ہیں، کون سی اس کے تدابیر ہم نے اپنانی ہے، وہ بھی آپ کو شیئر کی جائیں گی۔ آج کا ٹاپک اسی پر میں ختم کرتا ہوں۔
کپاس کی فصلیں اچھی ہیں، قیمت اچھی ملنے والی ہے، تو اس کی اچھی کیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ لاسٹ میں پیغام کہ ہمیشہ اپنے عشر کا اہتمام کریں اور نماز ادا کیا کریں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ملنے والا ہے۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے چینل شاکر کسان ٹپس چینل کو سبسکرائب کیا کریں، دوستوں کو شیئر کیا کریں، تمام دوستوں تک انفارمیشن پہنچے گی آپ کی وجہ سے، تو آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔